بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں رانا کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹاک۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پرائیویٹ سکول مافیا کی۔ یہ تو کسی کو بھی پاکستان میں کوئی بھی ایسا باشعور انسان نہیں ہے یا باشعور پاکستانی نہیں ہے جو اس مافیا کی پلاننگ کو نہیں سمجھتا۔ ایک دور تھا کہ جب ٹیوشن پڑھنا ایک گالی سمجھی جاتی تھی اور اس کو ایک سمجھا جاتا تھا کہ جو سب سے نکما طالب علم ہے وہ ٹیوشن لیتا ہے اور وہ ایکسٹرا کلاسز لیتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اس طریقے سے اس کو لاگو کیا گیا کہ اب کوئی بھی بچہ ایسا نہیں جو اکیڈمی سے باہر ہو۔ باقاعدہ طور پر ٹیوشن کو یا سیکنڈ ٹرم اکیڈمی لینا یہ کلچر کا حصہ بن چکا ہے اور ایجوکیشن سسٹم کا یہ باقاعدہ طور پر ایک پارٹ ہے۔ اب دیکھیں، اب اس کو برا نہیں سمجھا جاتا بلکہ اس کو کمپلسری سمجھا جاتا ہے کہ بچہ فرسٹ ٹائم سکولنگ لیتا ہے اور سیکنڈ ٹائم وہ ٹیوشن لیتا ہے کسی بھی اکیڈمی میں۔ اور آپ دیکھیں ان اکیڈمیوں کا جب آپ تھوڑا سا ان کا غور کریں اس پہ تو وہ بڑی نامور اکیڈمی ہیں اور وہ اربوں روپے میں وہ اس وقت ان کا ریونیو ہے، اربوں روپے وہ انکم لے رہے ہیں۔ اب اس سے ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ٹرانسپورٹ کے حوالے کے کہ تمام ٹرانسپورٹر جو سکول ہیں وہ بچوں کو ٹرانسپورٹ مہیا کرے، پک اینڈ ڈراپ دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سکول فیسیں تو پہلے ہی بہت زیادہ لے رہے ہیں۔ جب ان سکولوں کا نام لے اور فیسوں کا آپ ذکر کریں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ پر منتھ فی کتنی ہے۔ اور وہ پر منتھ فی جو ہے یہ وہ ہے جو سیدھی سکول کو جاتے ہیں، ایکٹیویٹیز اس میں شامل نہیں ہیں۔ اور پرائیویٹ سکول کی ایکٹیویٹیز بھی آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار ہیں، کبھی کلر ڈے، کبھی پکنک، کبھی فروٹ ڈے، کبھی کیک ڈے، اینی ہو جو بھی سمجھ لیں آپ، لیکن بے شمار ایسے ایونٹس ہیں جو ان کی انکم کا ذریعہ ہیں۔ یہ بات بھی آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی پرائیویٹ سکول جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو اپنی کتابیں، اپنی وردیاں خود پر پرووائڈ نہیں کرتا۔ اگر وہ خود نہیں کرتا تو اس نے کسی نہ کسی کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے، کوئی مخصوص بک ڈپو ایسا ہوگا جہاں سے آپ کو وہ کتابیں ملیں گی، وردی ملے گی اور اس میں ان کی کمیشن ہے، سلیبس بھی ان کا اپنا ہے۔ وہ کتابیں جو عام جو دیکھیں وہی کتابیں چھپتی ہیں جو آپ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی کتابیں دیکھیں تو وہ کوئی 80 روپے کی ہے، کوئی 180 روپے کی ہے، کوئی 300 کی ہے، لیکن وہی کتابیں جب کوئی پرائیویٹ سکول پرنٹ کر کے آپ کو دیتا ہے تو وہ 3000، 4000، 5000 کی ہے۔ اب یہ کیا منطق ہے، اس پہ چیک اینڈ بیلنس کیا ہے؟ یہ تو بس ایک سرسری بات ہے۔ اب آتے ہیں اصل ایشو کی طرف، ٹرانسپورٹ کی طرف۔ اب بات یہ ہے کہ حکومت نے یہ تو آرڈر کر دیا، کورٹ نے بھی یہ آرڈر کر دیا کہ تمام پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ بچوں کو ٹرانسپورٹ مہیا کریں، لیکن کیا وہ ٹرانسپورٹ اسی فی میں مہیا کریں گے یا اس کے لیے کوئی حکومت نے لائحہ عمل بنایا ہے، کوئی منیمم کوئی چارجز اس پہ ڈیو کیے ہیں، یا کوئی ان کو کہا کہ صرف یہ نو پرافٹ نو لاس میں ٹرانسپورٹ چلائیں؟ تو ایسا کچھ بھی ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا۔ اگر یہ ٹرانسپورٹ بھی ان پرائیویٹ سکولوں کی انکم کا ذریعہ ہی بنے گی تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اگر یہ بھی ان کو سپورٹ ہی کرے گا، یہ ٹرانسپورٹ سسٹم یا جو یہ بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کا سسٹم ہے ان کی انکم میں اضافے کا باعث ہی ہے، اور حکومت کو ایک بہت نامعلوم طریقے سے استعمال کیا گیا ہے، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ مافیا کی جڑیں کتنی مضبوط ہیں۔ پہلے ہی کسی پرائیویٹ سکول کا چیک کرنے کا اختیار کسی سی او کے پاس نہیں ہے۔ موجودہ سی او ایجوکیشن کی اتنی جرت نہیں کہ وہ کسی بڑے برانڈ کے سکول میں چلا جائے اور اس کو چیک کرے اور اس کے جو ایس او پیز ہیں اس پر اس کو جرمانہ کرے۔ آپ کے سامنے وہ تمام لوگ ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایجوکیشن سسٹم پاکستان میں مکمل طور پر مافیاز کے ہاتھے چڑھ چکا ہے اور اتنے منظم طریقے سے چڑھ چکا ہے کہ اس کو خلانا، اب اس کو چیلنج کرنا آلموسٹ ناممکن دکھائی دے رہا ہے۔ اب اسے اگلا جو قدم ہے، دیکھیں کیسے ٹیکنیکل طریقے سے تمام سرکاری سکولوں کو این جی اوز کے ذریعے ان کو پرائیویٹ، مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرائیویٹائز نہیں کیا، لیکن اس کو کیا کہیں گے آپ؟ آؤٹ سورس کیا ہے۔ اب آؤٹ سورس میں اور پرائیویٹ میں کیا فرق ہے؟ بے شمار آؤٹ سورس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس بہتر ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، عام آدمی کی پیئنگ کیپیسٹی کا خیال رکھنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر تو یہ سورس پک اینڈ ڈراپ کا صرف ان کی انکم میں اضافے کا باعث ہے تو یہ قابل تشویش ہے اور اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر وہ واقعی فیسیلیٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے تو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا لوگوں کو؟ کیا لوگ اسی انکم میں، اسی فیس میں
اس سکول سے وہ فائدہ لے سکیں گے، یا پھر وہ سکول والوں کی لاٹری نکل آئے گی کہ وہ ایک گاڑی کی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد ہر مہینے ایک گاڑی کے پیسے اس سے کمائیں گے. تو پھر لمحہ فکریہ ہے، اس پہ یقیناً حکومت کو سوچنے کی اور کوئی ایس او پی بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو اجارہ داری ہے وہ کم ہو، نہ کہ ان کی گرپ مضبوطی ہوتی رہے. یہ ایک پوائنٹ تھا، لیکن اس پوائنٹ پہ سوچنے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت جب کوئی پالیسی بناتی ہے تو عام آدمی کی آسانی کو بھی مد نظر رکھے. رانا کامران کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.